اللہ رب العالمین ارادہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن کریم میں خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فعال لما یرید. جو چاہتا ہے اسے کرتا ہے، انجام دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس چیز کو تقدیر کی بحث میں مصنف سکسکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کی شرح ہم وہیں پر کریں گے جہاں پر تفصیل اس کی موجود ہے. اس لیے اس جملے کی شرح ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ عالم بما کانا وما ہوا کائن. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، ماضی اور مستقبل، ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے. اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اسی طرح آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. یہ مخلوق کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں سے کچھ بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں جو آیتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کو پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. اس کے بعد پڑھیں وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اگر درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے. کسی ایک درخت کے بارے میں گرنے کی بات تو آپ چھوڑ دیں، اس درخت میں کتنے پتے ہیں اگر ہمیں گننے کے لیے کہا جائے تو گن پائیں گے ہم؟ پورے گاؤں کے درختوں میں کتنے پتے ہیں پورے ممبئی والوں کو لگا دیا جائے تو تب بھی گن نہیں پائیں گے. پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، پتے آپ چھوڑ دیں، کتنے درخت ہیں، درختوں کی تعداد پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر شمار کرنا چاہے تو تعداد شمار نہیں کر سکتے، تعداد بھی شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العالمین کے علم کی حالت کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے نا تو اس کی بھی اللہ رب العالمین کو خبر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتے ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کا علم. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. بندوں کا علم اللہ کے سلسلے میں اتنا حقیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلیل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس قلت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی تھی. خبر پوری دنیا کے اندر بہت وائرل ہوئی. اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی لوگوں کو؟ کئی سال تک. جو سب سے اعلیٰ ذہن کے لوگ تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے عصری علوم میں، ان تمام لوگوں کے عقل کو استعمال کر کے، اتنا سرمایہ خرچ کر کے، اتنی مدت لگا کر جو کامیابی حاصل کی، وہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ چاند کے ایک قطب جنوبی پر انہوں نے لینڈنگ کی ہے. اس کے بارے میں انہیں معلومات حاصل کرنی ہے. کتنی معلومات حاصل کر پائیں گے؟ انہیں خود امید کتنی ہے؟ 100 کروڑ میں سے 1% بھی اگر معلومات حاصل کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. اب غور کریں کہ بندوں کا علم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کتنا حقیر ہے. سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو خبر ہوئی ہوگی، تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، دنیا کے 5 امیر ترین لوگ ٹائٹینک جو جہاز حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے پنڈوبی میں، آبدوس میں. خبر آپ لوگوں نے سنی نہیں سنی ہے؟ اور پھر وہاں پر سب جا کے جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اس وقت BBC ہندی کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری ویڈیو آئی تھی، اس میں وہ اینکر خود کہہ رہی ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اور ان کے خود دعوے کے مطابق، وہ یہ فخریہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ اب تک ہم لوگ سمندر کے تقریباً 5% کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. اللہ عالم اگر اس دعوے کو سچ بھی مانا جائے، اگر اس دعوے کو سچ بھی مان لیں تو اب غور کریں کہ خود وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ 95% کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خود وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے اس کے بارے میں، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے بارے میں کتنا معلوم رکھتے ہیں؟ خود ان کے دعوے کے مطابق 95% کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے. اور یہ جو بندوں کا علم ہے نا، یہ کہاں تک محیط ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک زمین اور ایک آسمان کے بارے میں. آج تک کوئی اس آسمان کو چیر کر دوسرے آسمان تک پہنچا ہے؟ ممکن ہے یہ؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جب بلایا گیا، 7ویں آسمان پر گئے، تو آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی صحیح بخاری کے اندر، تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ہر آسمان پر سوال کیا گیا کون ہے؟ اس آسمان کے جو حارس ہیں، چوکیدار ہیں، انہوں نے سوال کیا. جب کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر کہا کہ اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے، کہا کہ ہاں اجازت ملی ہے، تب دروازہ کھولا گیا تو گئے. دوسرے لوگ کوشش کر کے جا سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے بندوں کا علم اگر پوری دنیا کی مخلوق کا علم بھی شمار کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، تو کتنا ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے تعلق سے بس. باقی 6 آسمانوں میں 6 زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یہ ہے اللہ عالم، کہ اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فلا اقسم بما تبصرون. جو چیزیں تم دیکھتے ہو نا، جن کے بارے میں تم ریسرچ کر رہے ہو، ان کی بھی قسم. وما لا تبصرون، اور جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ کہیں زیادہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے. تو یہ ہے بندے کا علم، یہ ہے مخلوق کا علم، اور یہ ہے اللہ رب العالمین. تو عالم مطلق کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے. اس طرح ایک ایک نام پر، ایک ایک صفت پر بندہ اگر غور کرے تو حیران رہ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء کس قدر وسیع ہیں. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور ہدایت کی باتیں اس کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں. ضرورت ہے کہ تدبر کی آنکھ سے ان چیزوں کو بندہ پڑھے. بہت سارے غیر مسلمین بھی جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں، اور پھر آخر میں اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. عالم، اللہ رب العالمین علم والا ہے. اسی طرح قادر، اللہ رب العالمین قدرت والا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں کیا کہنا؟ یہ 7 آسمان 7 زمینیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ کوئی اس کا سرا چلتے جائیں ملتا ہے؟ سائنسداں خود دعویٰ کرتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو زمین ہے نا، یہ سورج کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا چھوٹا ہے. یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے بالمقابل ہو سکتی تھی. اور یہ سورج بھی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے. ایک اور سیارہ ہے ان کی تحقیق کے مطابق، یعنی ان کا علم جہاں تک پہنچا ہے. ظاہر سی بات ہے، ابھی میں نے کہا کہ ان کا علم کتنا محدود ہے. اس علم کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق ایک سیارہ ہے وائی کانس ماجورس. وہ سیارہ سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے. وہ سیارہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے نا، ابھی میں نے کہا کہ ایک آسمان اور ایک زمین کی بات ہے، اس سے آگے انسان کی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. باقی آسمانوں میں، باقی زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اور یہ سب آسمان، زمینیں، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے لیے کافی ہے آیت. اس کے بعد کیا کہا؟ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. قد سمع اللہ قول التی
हाँ ऊपर चला गया, हाँ आलिमुन बिमा कान वमा हुवा काइन, ऊपर चला गया सही सही। तो अल्लाह रब्बुल आलिमुन बिमा कान, इल्म के सिलसिले में बात हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माजी और मुस्तकबिल हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। गैब का भी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह ताला के सिवा गैब के बारे में कोई जानता नहीं है। आगे पढ़ें। मुतकल्लिमुन बिकलामिन मस्मूइन मफहूमिन जामिइन लिल हर्फ वस्सौत। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये आधे सतर की जो इबारत है इतनी जामे इबारत है कि अक्सर व बेशतर गुमराह फिरके जो पैदा हुए हैं, इस इबारत के अंदर उन तमाम का रद्द मुसन्निफ ने कर दिया है। अहले कलाम आपने सुना होगा, मुतकल्लिमीन का लफ्ज आपने सुना होगा, यहां तक कि इल्म अकीदा को भी उसी निस्बत से इल्म कलाम भी कहा जाता है। अक्सर व बेशतर जो गुमराह फिरके पैदा हुए उनके अंदर एक कॉमन सिफत यह थी कि वो सिफत कलाम का इरकान करने वाले थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को जो तकलीफें दी गई वो इसी बातिल अकीदे के इनकार की वजह से था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के जमाने में इस बातिल अकीदे का फिरक़े ज़ाल्ला ने, गुमराह फिरकों ने बहुत ज्यादा प्रचार किया। क्या था वो बातिल अकीदा? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के सिलसिले में जो कुछ भी है वो क्या है, कलाम नफ्सी है, हकीकी कलाम नहीं है। क्या कहते थे वो? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम क्या है, कलाम नफ्सी है, हकीकी कलाम नहीं है। कलाम नफ्सी और हकीकी कलाम में फर्क कर पा रहे हैं आप? नमाज के अंदर कलाम करने से नमाज, जी फरमाएं, सही रहती है, बातिल हो जाती है? बातिल हो जाती है। अगर नमाज के अंदर कोई शख्स कलाम करे, बात करे, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। नमाज में जब दाखिल होते हैं तो दिल के अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं, नहीं आते? आते हैं। इसको कलाम नफ्सी कहा जाता है। जो दिल के ख्यालात हों, ये हकीकी कलाम है। जो दिल के अंदर ख्यालात आते हैं इसको हकीकी कलाम नहीं कहा जाता। हकीकी कलाम क्या है? हकीकी कलाम में हर्फ होता है, आवाज होती है। इसलिए सलफ़ सालिहीन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में कलाम को साबित करते तो हर्फ और सौत की कैद लगाते। देखें, ये मुसन्निफ 7वीं सदी हिजरी के हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पहले ये किताब लिखी गई है, और खुसूसी तौर पर इस लफ्ज को जिक्र कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? मुतकल्लिमुन बिकलामिन मस्मू', अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करने वाले हैं, सिफत कलाम से मुत्तसिफ है। कैसा कलाम? जो अहले बातिल कहते हैं उस तरह का कलाम नफ्सी नहीं, बेकलामिन मस्मू', ऐसा कलाम जिसके लिए सौत हो, जो सुनी जा सके, ऐसा कलाम जिसे सुना जा सके, मफहूम, जो समझा भी जा सके। दिल के कलाम को कोई समझ सकता है? सुन ही नहीं पाएंगे तो क्या समझेंगे आप? उसके बाद जामिउन लिल हर्फी वस्सौत, कितने वाज़ेह और सरीह लफ्जों में मुसन्निफ ने कहा कि हर्फ और सौत को वो जामे है, शामिल है। अगर कोई कलाम ऐसा है जिसके अंदर हर्फ और सौत ना पाया जाए, अल्फाज ना पाए जाएं और आवाज ना पाई जाए, तो उसे हकीकत में कलाम नहीं कहते। इस वजह से नमाज के अंदर जो ख्यालात दिल के अंदर आते हैं उससे नमाज बातिल नहीं होती। अगर उसे भी कलाम कहा जाए हकीकत में तो किसी की नमाज नहीं होगी, सबको नमाज दोहरानी पड़ेगी, बल्कि फिर नमाज दोहराएगा फिर वही हालत आ जाएगी और फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, तो नमाज कभी सही होगी ही नहीं। तो इसको कलाम नहीं कहते। हकीकत में कलाम किसको कहते हैं? जिसके अंदर हर्फ पाया जाए, जिसके अंदर सौत पाया जाए। इसलिए बहुत सारे लोग नमाज के अंदर दाखिल होते हैं और जबान से अदा नहीं करते, कहते हैं दिल दिल में हमने पढ़ लिया है, उसको पढ़ना नहीं कहते हैं। जैसे अज़कार है नमाज के ना, सूरह फातिहा आपको पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहना है, तकबीरात इंतकाल है, रुकू के अज़कार हैं, सजदे के अज़कार हैं, तशहुद के अज़कार हैं, आपको आहिस्ता ही पढ़ना है, लेकिन जबान का हिलना जरूरी है, आवाज का होना जरूरी है, हर्फ का होना जरूरी है। अगर हर्फ ना हो, सौत ना हो, आवाज ना हो तो उसको कलाम ही नहीं कहते।
اس لیے جو لوگ اس طرح دل میں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ ساودھان ہو جائے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف اور صوت ہو، اور اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، صفت کلام سے متصف ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے اظہار کی وجہ سے اور متکلمین کے باطل عقیدے کے انکار کی وجہ سے بہت سارے سلف صالحین کو کافی تکلیفیں دی گئیں، جن میں سے مشہور کیا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، خود مارنے والے تھک جاتے تھے اور کہتے کہ ہم تھوڑا آرام کر لیں پھر بعد میں آئیں گے۔ یہ حالت تھی، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے کا اقرار نہیں کیا۔ بے شمار سلف صالحین سے واقع ہے، کیا وارد ہے، منقول ہے، کہ اگر اس عقیدے کا کوئی انکار کر دے، صفت کلام کا انکار کر دے، قرآن کو مخلوق کہے تو کافر ہے۔ قرآن کو اگر کوئی مخلوق کہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ حکم عام ہے، معین شخص پر نافذ کرنے کے لیے اس کے شروط و ضوابط ہیں۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تقریباً اکثر و بیشتر کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور ان کا مناظرہ کافی زیادہ ہوا اہل کلام سے۔ اس کے باوجود جن کے ساتھ مناظرہ ہوتا تھا ان کو کافر بالتعین نہیں کہتے تھے، اس مسئلے کے تعلق سے بتاتے تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن معین طور پر ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ یہ بھی کہتے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اگر میں وہ عقیدہ رکھتا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو تعین کے ساتھ کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے شروط و ضابطے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، جب بھی کسی باطل عقیدے پر رد کیا جائے تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کو منہج سلف سے خارج کر دیا، فلاں شخص کو آپ نے کافر کہہ دیا۔ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ نہیں۔ کسی باطل عقیدے پر، باطل منہج پر رد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس باطل عقیدے کے رکھنے والے کو، اس منہج کے اوپر چلنے والے کو آپ منہج سے خارج قرار دے رہے ہیں، اس کا لازم معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس شبہات ہوں، تعویلیں ہوں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود ان کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اگر میں رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس کے باوجود تعین کے ساتھ میں آپ کو کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہا جاتا کہ آپ صرف اشارہ کریں، پوری پبلک آپ کے ساتھ ہے، بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ اشارہ کر دیں گے تو ان کی سلطنت اکھاڑ پھینکیں گے لوگ۔ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے کہ ظالم حکمراں کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں، آگے وہ عقیدہ بھی آئے گا، مصنف ذکر کریں گے، تو ظالم حکمراں کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے کہ اس بادشاہ کے لیے میں خود نماز کے اندر دعا کرتا ہوں اور آپ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں ان کے خلاف خروج کرنے کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس عقیدے کو کفری عقیدہ کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو یہ عقیدہ رکھتے تھے تعین کے ساتھ ان کو کافر نہیں کہتے تھے۔ تو دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ تفریق ضروری ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے والے ہیں۔ کیسا کلام؟ جس میں صوت ہے، جو حرف ہے، جو مفہوم کلام ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کو یہ کہے کہ یہ غیر مفہوم کلام ہے، کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کے معنی کو ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، مفوضہ ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، معطلہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کر دیا کہ اس کے معنی کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تمام کے تمام باطل مناہج اور عقائد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے، ایسا کلام جو سنا جا سکے، جو سمجھا جا سکے، جس کے اندر حرف ہو، جس کے اندر صوت ہو، آواز ہو۔ یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے کلام کے سلسلے میں۔ آگے بڑھیں۔ غنی رازق قابض باسط۔ جزاک اللہ خیرہ۔ غنی، اللہ رب العالمین غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ فقیر کی صفت بندے کی صفت ہے گرچہ وہ نبی ہو، اور غنی کی صفت کن کی ہے؟
ان اللہ हुआ الغनी, اللہ रब्बुल आलमीन गनी है. या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ, ये पढ़े हाफिज नहीं कोई, इल्लाह वल्लाहु हुआ अलगनीयुल हमीद. तो ये गिना की सिफत किन की है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है. इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक है, रिज्क अता करने वाला है. सिफत रिज्क पर इंसान अगर गौर कर ले तो अल्लाह उसकी हिदायत के लिए काफी है. हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिज्क हासिल करते हैं. अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, रज़्ज़ाक है. गौर करें कि एक वक्त हम माँ के पेट में थे, वहां भी अल्लाह ताला ने हमारे रिज्क का कितना बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ था. फिर दुनिया के अंदर आए, कोई दूसरा रिज्क, दूसरी ग़िज़ा हम कबूल नहीं कर सकते थे माँ के दूध के अलावा, या उसी जैसी चीज के अलावा जो फीडर वाला दूध होता है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 साल तक माँ के पेस्तान में हमारे रिज्क का बंदोबस्त कर दिया. यहां तक कि जैसे बच्चे की उम्र आगे बढ़ती जाती है, तबई तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेस्तान में ग़िज़ाइयत भी उसकी बढ़ाते जाता है. इसलिए एक छोटे बच्चे को जो 1 हफ्ते का हो, किसी ऐसी माँ का दूध पिलाएं जिस माँ के बच्चे की उम्र 2 साल है, तो वो बच्चा कबूल नहीं कर पाएगा, उसका मैदा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन बंदोबस्त किया है रिज्क का. अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक है. यह सिफत ऐसी सिफत है कि एक काफिर बंदा भी कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा. दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह, अगर उसको कहा जाए कि सिर्फ एक वक्त के रिज्क का आप बंदोबस्त कर दे तमाम मखलूक के लिए, दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात हैं, समुंदर के अंदर कितनी मखलूकात हैं, जमीन के नीचे कितनी मखलूकात हैं, जमीन के ऊपर कितनी मखलूकात हैं, आसमानों के अंदर हवाओं में कितनी मखलूकात हैं, सिर्फ एक वक्त के रिज्क का आप बंदोबस्त कर दें, दुनिया का कोई बादशाह कर सकता? लेकिन अल्लाह ताला ने जिस दिन से दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के रिज्क का बंदोबस्त किया है. व फिस समाई रिज़्कुकुम व मा तुअदून, आसमानों के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक के रिज्क का बंदोबस्त कर दिया है. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन क़ाबिज़ुन बासित. अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज्क के अंदर तंगी करने वाला और उसके अंदर कुशादगी पैदा करने वाला. रिज्क के अंदर तंगी भी पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद है. सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर. यक़दिर का माना क्या है? रिज्क के अंदर तंगी पैदा करना. किस सूरह की आयत है ये? वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि. इस आयत का बाद लोग गलत तर्जुमा करते हैं. इस आयत का बाद लोग, बल्कि बड़े बड़े उलमा और फज़ला से भी इस आयत के तर्जुमे में और इस आयत की शरह करने में गलती हो जाती है. फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, बाद लोग इसका तर्जुमा क्या करते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम से नाराज होकर जाने लगे, फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, तो उन्हें यह गुमान हुआ. बाद लोग क्या तर्जुमा करते हैं कुदरत से, कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे. अगर कोई आम बंदा भी अल्लाह की कुदरत के बारे में शक करे तो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा. किसी नबी से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अल्लाह की कुदरत के बारे में शक करेंगे? यहां अल्लाह नक़दिर अलैहि का माना क्या है? वही है जो इस आयत के अंदर है. अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु. तो ये है माना तंगी करना. उसका माना क्या है? तंगी करना. यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये हुस्ने ज़न रखा कि हम उनके ऊपर तंगी नहीं करेंगे. ये माना है उसका. ये माना नहीं है कि हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे. एक नबी के सिलसिले में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अल्लाह के सिलसिले में ये शक करते हो कि अल्लाह ताला इस सूरत में हमें पकड़ नहीं पाएंगे. ये माना नहीं है उसका. इसका माना क्या है? तंगी करना. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काबिद है, रिज़्क के अंदर तंगी करने वाला है. इसी तरह कुशादगी पैदा करने वाला है.
تو اللہ رب العالمین کے اسما میں سے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کیا ہے؟ قبض کی صفت ہے، تنگی پیدا کرنے کی اور کشادگی پیدا کرنے کی. بہت سارے لوگوں کا نام عبد الباسط بھی رہتا ہے. سنا آپ لوگ نے سنا؟ آگے بڑھیں شیخ. ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل متصفا بصفات ليست باغيار له فتفارقه كما قالت الكرامية، ولا ذاته متماثلة كما قالت النصارى والمولية، ليس بجسم مركب فيكون محدثا كما قالت المجسمة، يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف على العرش. حسبك جزاكم الله خيرا. ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى. اسماء حسنى اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے نام ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نام ہیں. اللہ رب العالمین کے ناموں پر ایمان لانا ضروری ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا اقرار کفار اور مشرکین بھی کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، بلکہ ابلیس جو سب کا سرغنہ ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے جب مہلت مانگی تھی تو کیا کہا تھا؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون. اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. یہ کون ہے؟ ابلیس، تمام گمراہوں کا سردار. تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کفار و مشرکین بھی کرتے ہیں، لیکن تمیز کہاں پہ ہوتی ہے؟ کس توحید میں؟ توحید الوہیت میں. کفار و مشرکین سے تمیز ہوتی ہے توحید الوہیت میں. وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار آیتوں میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب تم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیت کے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کر کے بیان کیا ہے کہ اگر ان کے پوچھو اس بارے میں اس بارے میں اس بارے میں اس بارے میں تو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، کہ ان تمام چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ان آیات کو اللہ نے بیان کر کے ان پر حجت قائم کیا ہے کہ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے تمہیں تو الوہیت کا اقرار کیوں نہیں ہے؟ پھر عبادت میں دوسروں کی عبادت کیوں کرنے لگتے ہو؟ تو تمیز ہوتی ہے کفار و مشرکین سے کس توحید میں آ کر؟ توحید الوہیت میں. اور باطل فرقوں کے ساتھ تمیز ہوتی ہے توحید اسماء و صفات میں. توحید اسماء و صفات یہ ایسی قسم ہے توحید کی جس کے اندر حقیقت میں اہل باطل سے، گمراہ فرقوں سے اہل سنت والجماعت کی تمیز ہوتی ہے. جو باطل فرقے پیدا ہوئے ان تمام کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت سارے گمراہ عقائد موجود تھے، لیکن تقریباً تمام باطل فرقوں میں ایک چیز مشترک رہی. ایک چیز مشترک رہی. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا. اسی لیے کسی تفسیر کے بارے میں اگر آپ کو پتا کرنا ہو کہ سلف صالحین کے منہج پر ہے یا نہیں، سب سے پہلے صفات والی آیتوں کو آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ ان صفات والی آیتوں کی انہوں نے تعویل کی ہے یا حقیقی معنی پر جو سلف صالحین کا منہج ہے اس معنی پر انہوں نے محمول کیا ہے. یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ منہج سلف پر قائم ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ اہل باطل سے منہج سلف کی تمیز کس توحید میں ہوتی ہے؟ توحید اسماء و صفات میں. اگر توحید اسماء و صفات میں سلف کے منہج پر قائم ہے تو الحمدللہ وہ سلفی تفسیر ہے. اور اس توحید میں اس قسم میں اگر وہ گمراہ ہو گئے تو یہیں پر حقیقت میں تمیز ہوتی ہے گمراہ فرقوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی. تو اللہ رب العالمین کے اسماء پر ایمان لانا
کس طریقے پر ایمان لایا جائے؟ آگے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لم یزل متصفا بصفات لیست باغیار له فتفارقه کما قالت الکرامیہ. ایک کرامیہ کا باطل عقیدہ تھا کیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں اس کے ساتھ جدا ہیں، اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لم یزل متصفا بصفات، یہ اس باطل عقیدے پر رد کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے. کرامیہ کی طرف ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ صفات سے عاری ہیں، صفات سے جدا ہیں، یہ کرامیہ کا باطل مذہب ہے. اسی طرح کہتے ہیں ولا ذاتہ متماثلہ، اور نہ اللہ رب العالمین کی ذات کسی کے مثل ہے، کسی کی طرح ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے. کسی چیز کے بارے میں اگر انسان کو علم حاصل کرنا ہو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر علم حاصل کرنا ہو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسی چیز کو بعینہ ہی آپ دیکھ لیں، اسی چیز کو بعینہ ہی آپ دیکھ لیں. مثلا مان لیجیے کہ مارکیٹ میں ایک نیا موبائل لانچ ہوا ہو، تو اس موبائل کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو کیا طریقہ سب سے بہتر ہے؟ ڈائریکٹ دکان میں جائیں، کمپنی میں جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو آپ کو علم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. کیا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے؟ یہ دروازہ بالکل بند ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا نہیں کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں مومن بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو انعام و اکرام کی رؤیت سے محظوظ ہوں. تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو تو یہ راستہ بالکل بند ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. دوسرا طریقہ کیا ہے کسی کے بارے میں علم حاصل کرنے کا؟ کہ اس جیسی کوئی چیز دیکھ لیں. جیسا آپ دکان میں جاتے ہیں موبائل کے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ موبائل مجھے خریدنا ہے، مجھے دکھائیں، تو کیا آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ڈیمو دکھاتے ہیں؟ نہیں دکھاتے کہ اسی طرح ہے. تو ڈیمو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اسی طرح ہے. مثل دیکھ کر اللہ کے سلسلے میں دروازہ بھی بالکل بند ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. ولا ذاتہ متماثلہ، اللہ رب العالمین کی ذات کسی کے مثل نہیں ہے کہ جسے آپ ڈیمو کے طور پر دکھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے. لیس کمثلہ شیء. اس لیے یہ دروازہ بھی اللہ کے سلسلے میں بالکل کیا ہے؟ بند ہیں. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں خبریں آپ کو صحیح ذریعے سے حاصل ہوں. مثلا شاید کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے نیو یارک نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہے کسی نے؟ کسی نے امریکہ دیکھا ہے؟ نیو یارک دیکھا ہے؟ لیکن اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں نا، بہت کچھ جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ دیکھے بھی نہیں ہے، اس کی طرح بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں. تو خبروں کے ذریعے بہت کچھ علم ہمیں ہو گیا ہے. تو ایک راستہ ہے اللہ کے سلسلے میں، صرف یہی ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر ہم کو معلوم کرنا ہے تو اس کا ایک واحد طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سلسلے میں سچی خبروں کو پڑھا جائے. یہ سچی خبریں کہاں ملیں گی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر. تو یہی ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی بندہ راستہ اختیار کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے. اور یہی گمراہی کا راستہ باطل فرقوں نے اختیار کیا تھا. ان میں سے ایک باطل فرقہ کیا ہے؟ مجسمہ کا یا نصارہ کا، اسی طرح حیولیہ کا. حیولیہ جو لفظ ہے اس سے مراد یہاں فلاسفہ ہے. اور یہ باطل عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا، قدیم رافضہ کا بھی تھا، کرامیہ کا بھی تھا، جو تجسیم کا عقیدہ رکھتے تھے، جو اللہ رب العالمین کے لیے جسم ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. جسم کا مطلب کیا ہے؟ گوشت، پوشت، خون اور دوسری چیزوں سے مرکب، یعنی مخلوق کے اندر جو ان کے ذہن میں جسم کا تصور تھا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اسی طرح انہوں نے سوچا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟
اللہ رب العالمین کا مثل پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کوئی مثال دینا. تو لا ولیس ذاتہ کیا کہا مصنف نے، کیا کہا؟ ولا ذاتہ متماثلہ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کسی کے مثل نہیں ہے. جیسا کہ کون لوگ کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں اور حیولیہ کہتے ہیں. یہ حیولیہ کا جو لفظ ہے یہ یونانی لفظ ہے اصل میں، حقیقت میں یہ فلاسفہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد ان کی ہوتی ہے، یہ یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اصل اور مادے کے. وہ کہتے ہیں جماد، حیوان اور نباتات یہ تمام ایک ہی وجود ہے، اور اس سے صفات کا انکار کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ فلاسفہ کا عمومی نظریہ تھا، اور اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. تو اس طرح کا باطل عقیدہ رکھنے والے ہم نہیں ہیں. اس لیے پہلے اللہ رب العالمین کی صفات کا اقرار کیا مصنف نے، فرمایا لم یزل متصفا بصفات، اور پھر جو باطل عقیدہ تھا اس سلسلے میں ان باطل عقیدے کی نفی بھی کی، ان باطل عقیدوں کی نفی بھی کی. آگے کیا کہا؟ لیس بجسم مرکب فیکون محدثا، یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے، قدیم رافضہ کا، کرامیہ کا. ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جسم کو ثابت کرتے تھے، اور جسم کا معنی وہ کیا لیتے تھے اپنے ذہن میں؟ جو ان کے ذہن میں مخلوق کے تعلق سے جسم ہے وہی جسم مراد لیتے تھے. اس لیے اللہ کے سلسلے میں اگر لفظ جسم کے بارے میں سوال کیا جائے تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یا اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے یا نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم جسم کو ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے، تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ ایک مجمل لفظ ہے، اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جائے گا، اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جائے گا. بہت سارے لوگ پھنسانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. کہتے نہیں کہتے کچھ لوگ، یہ ایک باطل حربہ ہے، ایک فاسد حربہ ہے کہ کسی کو اس طریقے سے زیر کیا جائے کہ ہمیں ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہر سوال کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے. اسی کو آپ الزامی طور پر کہیں کہ آپ کا جواب دوں گا میں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. اس کو پوچھیں کہ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کو اور رسول کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دینا بند کر دیا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. جواب دے پائے گا؟ غور کریں. ہاں کہے گا تب بھی پھنسے گا، نہ کہے گا تب بھی پھنسے گا. جب نہ کہے گا تو اقرار کرے گا پہلے میں گالی دیتا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہا جائے کہ کیا آپ نے، اگر دنیاوی رشتوں کے بارے میں کہا جائے یا عام ایک گناہ کے بارے میں کہا جائے، کیا آپ نے زنا کرنا اب چھوڑ دیا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. دے سکتا ہے جواب؟ اگر پاک دامن ہو تو جواب دے سکتا ہے ہاں یا نہ میں. ہاں کہے گا تب بھی پھنسے گا، نہ کہے گا تب بھی پھنسے گا. پھنسے گا نہیں پھنسے گا؟ ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے یہ گناہ کرتا تھا، تو خود اپنے لیے اقرار کرے گا کہ پہلے وہ زانی رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر پاک دامن ہوگا تو کبھی قبول نہیں کرے گا. اور نہ کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس جرم میں مبتلا ہے. تو ہر سوال کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے لفظ جسم کے تعلق سے اگر سوال کیا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں یا نہ میں جواب اس کا نہیں دے سکتے. ہم اس سے پوچھیں گے کہ جسم سے مراد آپ کی کیا ہے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی جسم سے مراد کیا ہے. اگر وہ کہے کہ جسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا ثابت ہے، قرآن کے اندر موجود ہے اس کی دلیل. اگر وہ کہے کہ جسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قدم ہے، تو ہم کہیں گے ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے، اگر یہ آپ کی مراد ہے. تو اگر کوئی کہے کہ جسم سے مراد اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تو کہ ہاں آپ کی یہ مراد صحیح ہے. پھر تو اگر سلف کے یہاں اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے جو عقیدہ ہے وہ چیزیں بیان کریں گے تو ہم کہیں گے ہاں آپ کی مراد صحیح ہے، لیکن آپ نے لفظ یہ استعمال کیا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ لفظ استعمال کریں جو کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے. لیکن اگر وہ باطل فرقوں والا معنی بیان کرے، وہ تفسیر کرے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں،
اللہ رب العالمین اس جسم سے پاک ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، جو مخلوق کا جسم آپ کے ذہن میں ہے اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ٹھیک ہے. یوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تمثیل ولا تکییف. جنہوں نے العقیدۃ الواسطیہ پڑھا ہے اندازہ ہوگا انہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت بھی تقریباً اسی طرح ہے کتاب کے شروع میں ہی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت میں سے اگر کوئی شخص مشرق میں رہے اور دوسرا شخص مغرب میں رہے، کبھی دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہو، دونوں کے کلام کو آپ اٹھائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی ایک ہی شخص کا کلام ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک ہی شخص کا کلام ہے. دیکھیں کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے شیخ الاسلام کی عمر کتنی تھی؟ 20-21 سال کی. اور اسی وقت انہوں نے وہ لفظ کہا ہے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے نام سے یہ جملہ بہت معروف ہے. اور اس سے پہلے ہی سکسکی رحمہ اللہ نے وہی جملہ کہا ہے. جب سکسکی رحمہ اللہ نے جملہ لکھا تھا ان کو پتا تھا کہ شیخ الاسلام لکھنے والے ہیں. اس وقت تو اپنے طالب علم کی زندگی میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ تھے اور اس سے پہلے ہی سکسکی رحمہ اللہ وہی جملہ لکھ چکے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خصوصیت ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک ہی جگہ سے تمام باتیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، منہج میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. یہ مجتمع ہیں، مفترق نہیں ہے. افتراق یہ دوسری جماعتوں کی صفت ہے. افترقت الیہود 72 فرقہ وستفترق امتی 73 فرقہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار الا واحدہ. صرف ایک جماعت ہوگی جو نجات پانے والی ہوگی. کون سی جماعت ہے؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی. تو اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ متفق ہے. اور باقی فرقوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تفترق. ان کے اندر افتراق ہے، جدائی ہے، ان کے دل ملتے نہیں ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ان کے دل مل جاتے ہیں. ایک ہی طرح کی بات ہر ایک کے اندر پائیں گے. اس لیے سلف صالحین کے منہج پر رہنے والے جو علماء اکرام ہیں، وہ چاہے پہلی صدی کے ہو، دوسری صدی، تیسری صدی کے ہوں یا آج کے زمانے کے ہوں، سب کا منہج آپ ایک ہی طرح پائیں گے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کی. تو یہ جو عبارت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی العقیدہ الواسطیہ کے اندر تقریباً یہی عبارت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یوصف بما وصف به نفسه. اللہ رب العالمین کو موصوف کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں صفت بیان کی جائے گی. کون سی صفت؟ بما وصف به نفسه، جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے. او وصفه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بیان کیا ہے. من غیر تمثیل ولا تکییف، یہ بنیادی قید ہے. بغیر اس کی مثال بیان کی ہوئی، تمثیل بیان کی ہوئی. ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے کس طرح؟ تو فلاں مخلوق کی طرح. نعوذ باللہ من ذلک، لیس کمثلہ شیء. اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے لیے صفات کا اثبات تو کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ اس کی مثال نہیں دیتے. وہو السمیع البصیر. فوراً اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے سننے کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اپنے لیے. مخلوق بھی سنتی ہے نہیں سنتی ہے، دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ہے. مخلوق کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، دیکھنے کی، سننے کی. اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی یہ صفت ہے. لیکن اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء. کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سنتا ہے جس طرح مخلوق سنتی ہے. اللہ رب العالمین اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح مخلوق دیکھتی ہے. لیس کمثلہ شیء. سمیع اور بصیر کی صفت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفی بھی کر دی کہ کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو کوئی مثال کے طور پر پیش نہ کرے. من غیر تمثیل ولا تکییف. اور اس کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے. اس کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے کس طرح. اگر کوئی اس کی کیفیت بیان کر کے دکھائے تو یہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے خارج ہے.
یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں کہ اس کی کیفیت بیان کریں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کیسے نہیں جانتے ہم. اس کی کیفیت ہے لیکن ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر نہیں دیا ہے اس کی کیفیت کے بارے میں. اللہ رب العالمین کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بدعہ. کہ اللہ رب العالمین کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ بدعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، اہل بدعت کا منہج ہے کہ کیفیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے. جب اللہ رب العالمین کی ذات کی کیفیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو صفات کی کیفیت کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ اگر کوئی کہے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اللہ کی ذات کی کیفیت آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ذات کی کیفیت آپ کو پتا نہیں ہے تو صفات کی کیفیت کیسے آپ کو پتا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے تو ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جی آگے بڑھیں. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ 2 منٹ کے لیے ہم رکیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ شروع کریں گے.